وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست 2025 کو ہندوستان کے 69ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے سے قوم کو خطاب کیا۔ یہ ان کی اب تک کی سب سے طویل تقریر تھی، جو 103 منٹ تک جاری رہی اور 2024 کے 98 منٹ کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی 12ویں مسلسل یوم آزادی تقریر تھی۔ تقریر کا مرکزی موضوع 2047 تک وکست بھارت یعنی ترقی یافتہ ہندوستان تھا، جس میں خود انحصاری یعنی آتم نربھر بھارت، قومی سلامتی، معاشی اصلاحات، تکنیکی ترقی اور آبادیاتی استحکام کا ویژن شامل تھا۔ مودی نے آزادی کے جنگجوؤں، آئین ہند اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کے 100 سالہ جشن کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ متعدد اہم اقدامات اور اعلانات کیے۔ تاہم تقریر پر ملے جلے رد عمل سامنے آئے۔ حامیوں نے اس کی بلند پروازی اور ویژن کی تعریف کی، جبکہ ناقدین نے اسے خوف پھیلانے، سیاسی تعصب، فرقہ واریت اور حقیقی مسائل سے گریز کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اپوزیشن قائدین نے اسے منافقانہ اور الجھن آمیز قرار دیا، جبکہ ایکس پر صارفین نے اسے اسکرپٹڈ ڈرامہ کہہ کر مسترد کیا، کیونکہ یہ امید کی بجائے خوف پھیلانے والی تھی۔ ایک دور تھا جب یوم آزادی کی تقریر سننا ہر شہری کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، مگر اب کھوکھلی اور انتخابی ریلیوں جیسی تقاریر کی وجہ سے عوام کا شوق ماند پڑ گیا ہے۔ اب لوگ خبروں سے اہم نکات ہی جاننا پسند کرتے ہیں۔ مودی کی تقریر 5 بنیادی عہدوں کے گرد گھومتی تھی: قومی اتحاد، نو آبادیاتی ذہنیت سے نجات، ورثے پر فخر، خود انحصاری اور جامع ترقی۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کو موجودہ کامیابیوں سے جوڑا اور عالمی رہنما کے طور پر ہندوستان کو پیش کرنے کے لیے اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ تقریر میں 30 سے زائد موضوعات شامل تھے، جن میں قومی سلامتی، معاشی اصلاحات، تکنیکی پیش رفت اور سماجی مسائل سر فہرست تھے۔ وزیر اعظم نے پہلگام حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف آپریشن سندور کی تعریف کی اور اسے کامیاب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور غصے کا اظہار ہے۔ ہم نے فوج کو کھلی چھوٹ دی اور انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر دشمن کے علاقے میں گھس کر دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کی نیند اب بھی اڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے لیے زیرو ٹالرنس کا عہد کیا اور جوہری بلیک میل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیئر بلیک میلنگ کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک اہم اعلان مشن سدرشن چکر تھا، جو 2035 تک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اہم ڈھانچے کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشن دشمن کے حملے کو بے اثر کرے گا اور کئی گنا جوابی وار کرے گا۔ انڈس واٹر ٹریٹی پر سخت موقف اپناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، جو ہندوستانی کسانوں کو ترجیح دینے کے لیے ممکنہ ترامیم کی طرف اشارہ ہے۔ تاہم اپوزیشن نے پاکستان کے ساتھ تصادم پر سوال اٹھائے، خاص طور پر ہندوستانی جیٹ طیاروں کے نقصان پر۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ غلطی سیاسی قیادت کی تھی، فضائیہ بالکل قصوروار نہیں تھا۔ سینئر صحافی سنجے جھا نے لکھا کہ سندھ طاس معاہدہ غیر منصفانہ کہنا مضحکہ خیز ہے، اور اگر کانگریس پر الزام ہے تو سبز انقلاب کا کریڈٹ اندرا گاندھی کو کیوں نہیں دیا جاتا۔ مودی نے میک ان انڈیا اور ووکل فار لوکل کو دہرایا، خود انحصاری کو معاشی طاقت سے جوڑا۔ کلیدی اعلانات میں دیوالی 2025 تک اگلی نسل کا GST شامل تھا، جو ضروری اشیاء اور چھوٹے کاروباروں پر ٹیکس کم کرے گا تاکہ دام کم دم زیادہ ہو۔ انہوں نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی، جو 1 لاکھ کروڑ روپے کا منصوبہ ہے اور نجی شعبے کے پہلی بار ملازمین کو 15,000 روپے کی ترغیب دے گا، جس کا ہدف 3.5 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا ہے۔ مقامی جدت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 کے آخر تک ہندوستان کا پہلا میڈ ان انڈیا سیمی کنڈکٹر چپ مارکیٹ میں دستیاب ہوگا، جبکہ جیٹ انجن، قابل تجدید توانائی اور جوہری صلاحیت میں 10 گنا اضافہ 2047 تک ہوگا۔ انہوں نے آپریشن سندور میں میڈ ان انڈیا مصنوعات کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ سیمی کنڈکٹر فیلڈ میں 6 یونٹس شروع ہو رہے ہیں۔ تاہم ناقدین نے انہیں کھوکھلے وعدے قرار دیا۔ نوٹ بندی اور GST نے چھوٹے تاجروں کی کمر توڑی اور اب GST اصلاحات کو ناکافی کہا جا رہا ہے۔ سنجے جھا نے کہا کہ سیمی کنڈکٹر فائلیں 50 سال سے پھنسی تھی، یہ کہنا غلط ہے۔ چندی گڑھ میں 1983 میں کمپلیکس قائم ہوا تھا اور نہرو اندرا کو کریڈٹ نہیں دیا گیا۔
اپوزیشن نے روزگار اسکیم کو ٹوکنزم کہا کیونکہ کروڑوں نوجوان بے روزگار ہیں۔ ایک متنازع نکتہ گھسپیٹ کے ذریعے ابدیاتی ساخت تبدیل کرنے کی سازش کا انتباہ تھا، جس کے لیے ڈیموگرافی مشن کا اعلان کیا گیا تاکہ شدید بحران کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کی آبادی تبدیل کی جا رہی ہے اور درانداز نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں۔ نوجوانوں کی خود مختاری، متنوع زبانوں کو کلاسیکی درجہ دینے جیسے مراٹھی، آسامی اور صحت کے مسائل جیسے موٹاپے سے نمٹنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ گیان بھارتم یوجنا کے تحت قدیم مخطوطات کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی کیا، تاہم یہ انتباہ اسلاموفوبک سمجھا گیا جو مسلم اقلیتوں اور بنگلہ دیشی مہاجرین کو نشانہ بناتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر اسدالدین اویسی نے کہا کہ مودی گاندھی سے زیادہ گوڈسے کو پسند کرتے ہیں۔ ایکس پر یہ فرقہ وارانہ ڈاگ وسلز اور اسلاموفوبیا کہلاتا رہا جو آئینی اقدار کو کمزور کرتا ہے۔ انڈین ایکسپریس اور دی ہندو نے خوف کی بجائے امید کی ضرورت پر زور دیا۔ مودی نے RSS کو دنیا کی سب سے بڑی NGO کہہ کر قوم سازی میں اس کے کردار کی تعریف کی اور اس کے 100 سال مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سنگھ نے مادر وطنی کی فلاح کے لیے زندگیاں وقف کی ہیں۔ آج میں بہت گرو کے ساتھ ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے ایک سنگٹھن کا جنم ہوا، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ۔ 100 سال کی راشٹر کی سیوا ایک بہت ہی گوروپورن سورنیم پرشٹ ہے۔ اتحاد کی اپیل کی اور تقسیم کرنے والی سیاست کو مسترد کیا۔ ماضی کی حکومتوں بالواسطہ کانگریس پر ترقی میں تاخیر کا الزام عائد کیا۔ ایمرجنسی کی 50ویں سالگرہ پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا گلا گھونٹا گیا، ملک کو جیل بنا دیا گیا اور یہ گناہ کبھی فراموش نہیں ہوگا۔ تاہم ناقدین نے RSS کی تعریف کو منافقانہ اور مجاہدین آزادی کی توہین قرار دیا۔ یہ وہی RSS ہے جس پر 1948 میں گاندھی جی کے قتل کے بعد سردار پٹیل نے اور 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ RSS نے 2002 تک اپنے ہیڈ کوارٹر پر قومی پرچم نہیں لہرایا تھا اور پرچم لہرانے پر 2001 میں نوجوانوں کو گرفتار کروایا تھا۔ کانگریس نے تقریر کو باسی اور منافقانہ قرار دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ تقریر بیان بازی پر بھاری مگر مواد میں ہلکی تھی۔ پرانے نعرے دہراتے ہوئے بے روزگاری، مہنگائی، کسانوں کی خودکشیوں اور اقلیتوں کے حقوق جیسے مسائل سے گریز کیا گیا۔ 11 سالوں میں متوسط طبقے کو غربت میں دھکیلا گیا اور کارپوریٹس یعنی امبانی اور اڈانی کی جیبیں بھری گئیں۔ 103 منٹ کی طویل تھکا دینے والی تقریر بے ترتیب تھی۔ یہ ویژن کی بجائے سیاسی ایجنڈا لگتی ہے، جہاں اتحاد کی بجائے خوف اور منافقت غالب ہے۔ کیا ہم ایسے ہی وکست بھارت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ سوچئے اور اپنی رائے شیئر کیجئے۔